پناہ دی حسینہ کو, یہ شیخ حسینہ کو. یاد رکھیے آپ کا دشمن ہمیشہ ہندوستان رہے گا, وہ آپ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا وہ آپ کی ٹانگیں توڑے گا. ادھر افغانستان ہے, ایران ہے, 2 مسلمان ممالک ہیں, ان کو ہمارا بائیڈن دشمن بنانا چاہ رہا ہے, اور ہم بیوقوف بغیر سوچے سمجھے چل جاتے ہیں ان رستوں پہ. دیکھیں ہمیں پاکستان کی فکر کرنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ. میں اس سے بھی تھوڑا آگے چلے گی کہ پاکستان فرسٹ, پاکستان آلویز, پاکستان فار ایور. یہ لوگ قوم کے لیے, قوم کے بچوں کے لیے, وطن کے لیے نہیں سوچ رہے. تیسری بات, فوٹیج نکالے 100 بسم اللہ. اگر میں بھی اس میں انوالو ہوئی نا تو میں بھی سزا کے لیے تیار ہوں. اچھا, وطن کا دشمن ہے جو کہتا ہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا. وطن کا دشمن ہے جو کہتا تھا نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یہ فوجی تو ہماری ہڈیوں کا پتہ نہیں سرما کھا گئے ہیں کیا. خان نے کبھی ایسی بات نہیں, اس کو سلیکٹڈ کہتے تھے. شندانہ گلزار صاحبہ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب اگر معافی نہیں مانگنا چاہتے اور یہ خبریں فیک ہیں تو خان صاحب نے پھر فوج کے لیے نمائندہ کیوں کہا ہے کہ مقرر کیا جائے, ہم اس سے بات کریں گے. فوج کو آئینی کیا حق ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں میں یہ مداخلت کرے یا بات چیت کرے؟ پہلے آپ کہتے ہیں مداخلت ہے, آپ کہتے ہیں بات چیت کرے. فوج سے تو جو ہماری نہ کوئی بات چیت تھی نہ کوئی ہے. ان کے آئین پیرامیٹرز آئین نے کھینچے ہوئے ہیں. ٹھیک, 1 سال سے, اب یہ سناریو دیکھیں, 1 سال سے خان صاحب کو میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ سریا ہے گردن میں, بات نہیں کرتا فوج سے, سر نہیں جھکاتا. یہ وڑائد صاحب, یہ نام مجھے نہیں آتے, بہت سارے جو اینکرز ہوتے, چشموں والا لڑکا, وہ جو نہیں آتے تھے ہمارے بندے پریس کانفرنس کے بعد ٹی وی پہ کرا, یہ یہاں یہ سارے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ عمران خان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے, یہ ریاست سے تو بڑا نہیں ہے. اب جب اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ریاست مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے, میں تیار ہوں, میں نے سارے ظلم برداشت کیے. ریاست تو عوام ہوتی ہے, ریاست تو آپ ہے, ریاست تو میں, ہم ٹیکس دیتے ہیں. تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بات کرنے کو تیار ہوں تو اس پہ بھی تنقید, وہ بیچارہ کرے بھی تو کیا کرے. جب بات نہیں کرنے کو تیار تو اس کی گردن میں سریا, جب بات کرنے کو تیار ہے تو وہ غلام ہے. اور معافی خان صاحب نہیں مانگیں گے کیونکہ خان صاحب نے 9 مئی نہیں کروایا. بچے, میں نے اس بات پہ قرآن پہ قسم کھائی ہے اپنی عزت کے اوپر کہ اگر خدا نخواستہ 9 مئی ہم میں سے کسی نے کیا اسے سزا دے, کڑی سے کڑی سزا دے. بٹ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بائیڈن کے پلانز مانے, ان کا کیا ہوا 9 مئی, انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. اکثر شہریار رفیدی کی بات مجھے پسند آتی کہ عصر کی نماز فجر کے وقت نہیں پڑھتے. جب وہ وقت آئے گا ہم بتائیں گے کہ 9 مئی کس کے کہنے پہ کروایا گیا. ہمارے اپنے دوست ہیں, بے وقوف ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یوتھ کو, بچوں کو, پڑھے لکھوں کو اپریس کرتے. اب تو آپ ان کو بھی نہیں اپریس کر سکتے جو دور دراز گاؤں میں بیٹھے ہیں. میڈیا بند کر دیں گے, فائر وال ڈال دیں گے, انٹرنیٹ بند کر دیں گے, وی پی این بند کر دیں گے. شہباز شریف کو شرم نہیں آتی کہ جو انٹرنیٹ اس نے خود بند کروایا ہے, جو ٹویٹر اس نے خود بند کروایا ہے, اسی پہ اس موڈی کو اس نے مبارکباد ہونے دی وزیر اعظم بننے کی, جس موڈی نے کہا کہ میں نے پاکستان میں گھس کے لوگوں کو مارا ہے. ہماری کوئی تو انٹرنیشنل عزت ہو نا بچے. ہمارے بھائی بہنوں کو آ کے مار جاتا ہے, ہم اس کو تھینک یو بول دیتے ہیں, سلام کرتے ہیں. دس از دا پرابلم. خان صاحب کہتا ہے. لیکن خان صاحب نے بھی تو اس کو چائے پلا کے بھیجا تھا جب وہ کشمیر میں آیا تھا. ابھی نندن, آپ نے کل مشاہد حسین کی شاید ویڈیو نہیں دیکھی. مشاہد حسین نے کل کہا کہ باجوہ کو امریکہ سے کال آئی پومپیو کی کہ پلیز ابھی نندن کو چھوڑ دو. خان کو کال نہیں آئی تھی. اس ٹائم تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو کام کرتا ہوں میں سے کرتا ہوں, باقی مجھ سے اوپر کوئی نہیں. نہیں, دیکھیے خان سے اوپر اللہ ہے, یہ تو کبھی خان کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ خان کو کال آئی جھوٹ ہے. کل مشاہد حسین نے خود کہہ دیا, مشاہد حسین پی ٹی آئی کا تھوڑی ہے, وہ تو ان کا ہے. آپ کا ایک بیان چل رہا ہے جی, جس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان بھی نہیں. جی, یہ ٹی وی چینل پہ فوٹیج کے اندر یہ چل رہا ہے, کیا کہیں گے بچے؟ یہ جس دن 9 مئی پچھلے سال خان صاحب کو اٹھایا گیا, اب آپ کے 2 سوال ہوں گے. تو عمران خان, میں نے کہا اسی دن, میری پوری فوٹیج آپ دیکھیں, میں نے کہا کہ آج عمران خان کو اٹھائے, وزیر اعظم کو, کل کو مجھے اٹھائیں گے, میری والدہ کو, وہ بات سچ ہو گئی. میں کہا پھر عمران خان کی بیوی آپ کی سب کی بیویوں کو اٹھائیں گے, وہ بات بھی سچ ہو گئی. ریحانہ ڈار, ختیجہ شاہ, طیبہ راجہ, کس کس کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہے. بچیوں کو اٹھایا گیا, ظلم کیا گیا, وحشت کی گئی. ہماری بچیوں کو ویل چیئر سے, جو معذور بچیاں تھیں ان کو کھینچ کے, بالوں سے کھینچ کے جیل لے کے گئے. پھر میں نے کہا کہ اگر یہ چیزیں عمران خان کے ساتھ ہو سکتی ہیں تو ہم سب کے ساتھ ہوں گی. عمران خان بہانہ, پاکستان نشانہ. یاد رکھیں, خان نہیں تو پاکستان نہیں, یعنی جو خان کے دشمن ہیں وہ آٹومیٹکلی پاکستان کے دشمن ہیں. اب اگر کسی کوئی ناقص العقل ہے اور یہ بات نہیں سمجھنا چاہتا, اس کو اچھالنا چاہتا ہے, میں ان کو روک سکتی ہوں. بچے جی میم, میرا ایک اہم سوال ہے کہ 9 مئی کا واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, ملک میں جلاؤ گراؤ ہوا ہے, ٹھیک ہے, مذمت کرتے ہیں. آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے. اس کے پس پردہ کون تھا, کب وہ وقت آئے گا اور کب آپ بتائیں گی, کیا ابھی نہیں بتا سکتی؟ دیکھیں, اب اشاروں میں تو سب کچھ سب نے بتا دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسے لوگ جو پی ٹی آئی سے نفرت کرتے تھے, عمران خان سے نفرت کرتے تھے,
ٹی وی پہ بیٹھ کے جس سے عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی عمران خان نے نہیں کیا. ثبوت سب کے پاس آ چکے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا آپ کے میں کہتی شواہد یہ ہیں کہ اگر عمران خان نے 9 مئی کیا ہوتا، ایک ثبوت، ایک ویڈیو کچھ تو نکلی ہوتی نا. اب تک ان کو خدا نہ خواستہ پھانسی کی سزا دیتے. مجھے دوسرے تیسرے شہریار کے ساتھ جو ظلم کیے 100 دن ہم لوگوں نے جیل میں، اس کی چمڑی ادھیڑ دی صرف اس لیے. ضرورت کیا تھی شہریار کو مارنے کو اگر 9 مئی ہم نے کیا تھا کہ تم کنفیس کرو اور جاؤ. اس نے ایک کنفیشن نہیں کی، اس نے ایک پریس کانفرنس نہیں کیا. یاد رکھیے ایکشنز بیٹا اسپیک فار دیم سیلفس. ہر سچ اب اللہ تعالیٰ کو میں کبھی ملی تو ہوں نہیں، لیکن میں اس کے نام سے 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہوں نا، اسی کے نام سے میں قرآن تو پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، کیونکہ مجھے ایک یقین ہے کہ وہ ایک سچ ہے. خان سے اللہ تعالیٰ سے میری کبھی کنورسیشن ہوئی، کوئی ویڈیو نہیں ہے میرے اللہ کے ساتھ. کچھ چیزیں ایمان پہ ہوتی ہیں. یہ میرا ایمان ہے کہ عمران خان اپنے وطن کے خلاف، عمران خان میرے خلاف ہو سکتا ہے، اپنے پارٹی ورکرز کو نکال سکتا ہے، اپنے ایم این ایز کو نکال سکتا ہے، نکالا نہیں ترین علیم چوروں کو، خٹک کو، لیکن خان پاکستان کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا. جی بیٹا. اب یہ بتائیے گا کہ اچکزئی صاحب کو نمائندہ مقرر کیا گیا ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے، تو یہ بتائیے گا کہ کیا اچکزئی صاحب نواز شریف اور آصف زرداری کو منا لیتے ہیں بات کرنے کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب بیٹھیں گے ان دونوں کے ساتھ؟ دیکھیے بچے، زرداری صاحب اور میاں نواز شریف یا شہباز تو تبھی نمائندے بنیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اگر اسٹیبلشمنٹ کو ان کو کہتی ہے. خان نے تو بولا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دے دے ریپرزینٹیوز، وہ اچکزئی سے بات کر لیں. تو اگر یہ دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزینٹیوز ہیں تو پھر تو ان کا بیانیہ خاک ہو گیا کہ جی کیا کہتے ہیں ووٹ کو عزت و ڈیموکریسی دا بیسٹ ونچ پہ، تو سارا وہ جھوٹ ہے نا. آصفہ زرداری کیسے آئی ہے اسمبلی میں؟ 7 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا، پی ٹی آئی والے کو جیل میں ڈال دیا. یہ ہے ریونج. اس لیے انگریزی بڑی بڑی باہر ملکوں سے سیکھ کے آتے ہیں کہ میری اور آپ کی سیٹیں ہم سے چھین لیں. بچے اس چیز سے نکلنا پڑے گا کہ یہ بھٹو کی اولاد ہے بے نظیر کی. ہر انسان اپنے مقدر کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کوئی مجبور نہیں ہوتا غلط کام کرنے پہ. پرائم منسٹر ہونا ایک نشہ ہے، مجبوری نہیں ہے. ایک بڑی مجبوری باجوہ کو بڑی مجبوری ایکسٹینشن دی. کیا مجبوری تھی؟ آپ کو کیا چاہیے تھا؟ یہی چاہیے تھا نا جب مل گیا. اب حالات کسی نہ کسی نے تو ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے کسی کو، اس کو تو ادارے کو ہو، شخص کو قربانی تو دینی. کون دے گا قربانی؟ دے تو نہیں سکتے، جرگہ کر سکتے. ہمارے بیٹھے ٹیبل غلط فتح مت